والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مقلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاء وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله والمرس وطهرهم تطهيرا سيما على نور الله الذي لا يطفى حجة الله التي لا تخفى على المشتهر والمهدي المنتظر والعلة الدائمة الباقية على أعدائهم وملك فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين لما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين بالقبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم ونعم المولى ونعم النصير. سلام. ایک مرتبہ اور بل اللہ آواز سے صلوات. عشرہ محرم 1445 ہجری کے سلسلے کی تیسری مجلس آپ حضرات امام بارگاہ خیمہ سادات میں سماعت فرما رہے ہیں. اسماء امیر المؤمنین کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. کل گفتگو ناموں کے سلسلے میں استعارے کے بیان پر ٹھہر گئی تھی کہ کچھ نام استعارہ بن جاتے ہیں. استعارے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو معنوی طور پر مستعار لیا گیا ہے اپنے معنی و مفہوم کو سمجھانے کے لیے. اور استعارے کی مثال میں حکیم الامت شاعر مشرق سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپاس نامہ جناب امیر سے کچھ شعر اپنے سامعین کی نظر کر رہا تھا اور انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ ہماری نئی نسلیں سنے کہ کہنے والے مدح علی میں کیا کیا کر گئے، کیسے کیسے مدح علی کی گئی ہے. لفظ تو وہی ہے، وہی اردو ہے، وہی فارسی ہے، وہی عربی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی ہم بھی بول رہے ہیں، وہی آپ بھی بول رہے ہیں. یہ تو فکر کی اپج ہے کہ انہی لفظوں کو جوڑ کے کیسے مدح علی پیدا کی جائے.
وردی لفظوں کے ربط سے اور ترتیب سے کیسے علی کا ذکر کیا جائے، تو شاید بچے یہ بھی کہے آخر اپنے دل و دماغ کو اتنی فکر میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آسان زندگی گزارو، فکر کو محنت میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، مشقت میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب لفظوں کو ترتیب دو، پھر اس سے شعر کہو، پھر مدح علی کرو۔ بھائی ذکر علی عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے خود کو مشقت میں ڈالو۔ دیکھیے یہ جو سہل پسندی آ گئی ہے، سہولت آ گئی ہے، جیسے جیسے ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی رفتار بڑھ رہی ہے، ہم سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں، ہم آسانی کی تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے سارے قوانین کو سامنے رکھیے، اسلام آپ سے سہل پسندی کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام تو سہل پسندی کے خلاف ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دقت میں ڈالو خدا کے لیے، اپنے آپ کو دقت میں ڈالو رسول کے لیے۔ ہاں دین آسان ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، لیکن دقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہاری توجہ دیکھی جائے کہ تم کس کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اور ایک فرق ہمیشہ یاد رکھنا اطاعت کا اور محبت کا۔ اطاعت میں انسان جو کچھ کہتا ہے کہنے سے، جو کچھ اطاعت میں انسان جو کچھ کرتا ہے کہنے سے کرتا ہے، محبت میں خود سے کرتا ہے۔ اطاعت اور محبت کے فرق کو زمانہ یاد رکھے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اسی کی ہمیں اطاعت بھی واجب ہے، اور جس کی اطاعت واجب ہے اسی سے محبت بھی ہے۔ اے مہوے تو، اے مہوے سلائے تو زباں، کل اسی منزلوں پہ رکا تھا۔ اے مہوے سلائے تو زباں، اے یوسف کاروان جہاں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور روز صبح کو پڑھ بھی رہے ہیں، روز صبح کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ اے وہ کہ جس کے مدح اور سلام تعریف میں زمانے مشغول ہے، اے حیات کے کاروان کے یوسف، اے باب مدینہ محبت، اے لوح سفیلہ محبت، اے محبت کے شہر کے دروازے علی، اے محبت کی کشتی کے کھیول ہار علی۔ اور پھر جس مصرے پہ رک گیا تھا، اے سر خطے وجوب و امکان، اے وہ علی جو واجب اور امکان کے درمیان کھچی ہوئی حد کا راز ہے۔ ایسا راز اگلا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں بغیر تفصیل کے اور شرح کے، ایسا راز ہے کہ جسے کوئی پا نہیں سک رہا ہے۔ واجب و امکان کے درمیان کھچی ہوئی حد کے راز علی، کوئی کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ علامہ نے کیا کہا ہے؟ واجب و امکان کے درمیان کھچے ہوئے خط کے راز علی، واجب ذات الہی، امکان کی پہلی ذات ہمارا رسول اول خلق علی، اس کا بھی لفظ ہے، اس کا بھی لفظ ہے۔ علی اس کا بھی لفظ ہے، اس کا بھی لفظ ہے۔ مباہلے کی آیت سے رسول کا لفظ ہے، مباہلے کی آیت سے رسول کا لفظ ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي شب ہجرت کی آیت سے خدا کا لفظ ہے. ایک طرف واجب ہے، ایک طرف امکان ہے. اور عجیب بات یہ ہے، توجہ، ایک طرف واجب ہے، ایک طرف امکان ہے. یہ اس کا بھی لفظ ہے، یہ اس کا بھی لفظ ہے. اور عالم یہ ہے کہ امکان کی پہلی تخلیقی صورت ہمارا رسول، اور میدان و معرکہ آرائیے جنگ و رزم و غزوات میں ایک طرف رسول ہاتھ اٹھا کے دعا کرے جب غبار اڑ رہا ہو اور علی نظر نہ آ رہے ہو اور کی کارزار میں، تو رسول کہے خدا والدہ مجھے علی کو دکھا دے، تو واجب سے آواز آئے یا دے علی. اب اگر مصرع کسی قدر پہنچ گیا ہے تو پھر اگلا مصرع پڑھ رہا. اے سر خط وجوب و امکان، آپ سمجھیے گا، اے سر خط وجوب و امکان. علامہ اقبال کہہ رہے تفسیر تو سورہائے قرآن، قرآن کے سورے علی تیری تفسیر کر رہے ہیں. قرآن کے سورے تیری تفسیر کر رہے ہیں. اے سر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیے. علامہ اقبال کہہ رہا ہے سر نبوت محمد، آئے مدح تو بدعت محمد، آئے مصطفیٰ کی نبوت کے راز. علامہ اقبال کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی نبوت چھپی ہوئی موجود ہے، پڑھے لوگ اٹھا کر، ترجمے کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے. اے مصطفیٰ کی نبوت کے راز، اے وہ کہ تیری مدح مصطفیٰ کی مدح ہے. کیا یہ علامہ کی اپنی اپج ہے؟ علامہ اقبال کی کیا محبت میں کہہ دیا، کیا عقیدت میں کہہ دیا کہ تیری مدح مدح مصطفیٰ ہے؟ نہیں، حدیثوں پہ نظر ہے. ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ. ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ. میرا ذکر علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر اب جو مصرع کہا طواف کے حوالے، فردوس ز تو چمن در آغوش. شرح پہ رک جاؤں تو صرف نظم پہ اشرا ہو جائے. میں تو تیز گزر رہا ہوں، رک نہیں رہا. فردوس ز تو چمن در آغوش. بند کر دو، موبائل بند کر دو. فردوس ز تو چمن در آغوش. عجیب مصرع کا ز شان تو حیرت آئینہ پوش. میں دوسرے مصرع کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، پہلے کا بعد میں کروں گا.
ز شاول تو حیرت آئینہ پوش. آئینوں کا اور حیرت کا حیرانی کا رشتہ ہے. علامہ اقبال کہتے علی تیری شان پر تو حیرانیوں نے آئینہ پہن لیا ہے. تیری شان دیکھ کر حیرانیوں نے آئینے کا لباس پہن لیا ہے. حیرت آئینہ پوش. پہلے مصرے کا ترجمہ آپ کے حوالے دوسرے کا پہلے کر دیا. تیری شان اقدس دیکھ کر حیرتوں اور حیرانیوں نے آئینہ پہن لیا ہے. بچوں سے دو باتیں کر لوں. اے علی جنت تیری وجہ سے جنت ہے. جانے کیا کیا نظر میں ہے علامہ کے. جانے کیا کیا نظر میں ہے علامہ کے جس پر یہ مصرع کہا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر علماء اسلام کی حدیث کی کتابوں میں مسلسل حدیثیں آ رہی ہوں. امام ابن عساکر دمشقی نے کئی طریق سے حدیثیں لکھی جس میں علی کے علاوہ بھی روایت ہوئی. علی راوی اور ہے اور علی خود علی سے بھی روایت ہوئی. سنی ہوئی آپ کی بات ہے لیکن کس کس طریق سے کیسے کیسے آئی ہے کہ رسول نے کہا یا علی تقسیم النار والجنہ. اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. لیکن امام ابن عساکر نے صرف حدیث کو اس طرح نہیں لکھا بلکہ جناب امیر سے جو روایتیں ہیں وہ یہ ہے اور دیگر نے بھی نقل کیا وہ یہ ہے کہ علی جہنم کے سامنے آئیں گے. جہنم کے سامنے آئیں گے اور جہنم کے علی جنت اور جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. کہ جہنم کے سامنے آئیں گے. آپ کیا سمجھے موضوع بدل گیا. علی کا ایک نام ہے قسیم النار والجنہ. علی کا ایک نام ہے قسیم النار والجنہ. ایسے میں ایک مرتبہ اور ایسا نام ہے ایسا نام ہے کہ جس پہ علی نے خود دلیل دی ہے. بڑے طریق سے گفتگو ہوئی ہے کہ اگر یہ سوال کہیں اٹھ گیا ہے علی قسیم النار والجنہ ہے اور کسی نے کبھی کہہ دیا اے علی تمہارے باپ ابو طالب تو جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ تو علی نے کہا اسے رہنے دو. یہ بتاؤ یہ رسول سے سنا ہے کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں. کہاں رسول سے یہ تو سنا ہے. کہاں ہے رسول نے کہا ہے کہ تو میں تقسیم کروں گا نا. کہاں تم تقسیم کرو گے. کہ تو بس اتنا بتا دو اگر جنت اور جہنم کی تقسیم کا اختیار تمہیں دے دوں تو تم اپنے باپ کو کہاں بھیجو گے. پڑھیے بلند آواز سے. علی کا ایک نام ہے
حسیب النار والجنہ. تو حدیثوں میں یہ فکرے ہے کہ علی، علماء اسلام کیا بھی موجود ہے، عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں بھی اس طریق سے حدیث آئی ہے کہ علی نے کہا میں جہنم کے سامنے، میں جہنم کے سامنے جا کر کہوں گا. دیکھیے جنت اور جہنم کی تقسیم کا کیا مطلب ہے. اگر یہ ایک مائک یہ رکھا ایک یہ رکھا اور مجھے تقسیم کرنا پڑ جائے تو تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائک میں کسی کو دے دوں گا، یہ مائک کسی کو دے دوں گا. تقسیم کا تو یہی مطلب ہے. تو جنت کسی کو دیں گے، جہنم کسی کو دیں گے. علی کہہ رہے نہیں، میں جہنم کے سامنے جا کر کہوں گا، جہنم کے سامنے جا کر کہوں گا ھذا لی و ھذا لک، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. آئے علی ابھی تو تقسیم ہو رہی تھی جنت اور جہنم، جنت تو بیچ سے نکل گئی، جنت تو بیچ سے نکل گئی. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. جہنم سے کہے گے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، تو جنت کہاں گئی؟ یہی بات ہے جو ہم سمجھے ہوئے ہمارے بچے سمجھ لیں. میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، خبردار خبردار، اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا اور نہ اس پہ کچھ لکھو نہ اس پہ کوئی بات کرو. کوئی جنتی پہ بحث نہیں ہے، ہمیں اپنے جنتی ہونے پہ فخر نہیں ہے، علی والا ہو. کل سے بات شروع ہوئی ہے، کل سے، اور ابھی نظم تمام نہیں ہوئی، مگر اب آگے بڑھنا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور پھر آگے بڑھ رہا ہوں. فردوس زدو چمن تر آغوش، دشال تو حیرت آئیلا پوش. اب اس کے بعد جو علامہ اقبال نے کہا ہے اس کو آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا. اتنی گفتگو کرنے کے بعد کہ اے علی، زبانیں تیری مدح میں مشغول ہے، تو زندگی کے کاروان کا یوسف ہے، تو مدینہ محبت کا دروازہ ہے. بند کر لو، بار بار کہہ رہا ہوں بند کر لو، تمہاری اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ موبائلوں سے کوئی دل کو تم فائدہ نہیں پہنچا رہے، بند کرو. صلوات بھیجے محمد والے. جتنی زحمت اس میں اٹھا رہے ہو اتنی زحمت کتاب پڑھنے میں اٹھاؤ. جاؤ کتابیں نکالو اور پڑھو جا کر، تاکہ ایک صفحہ ڈھونڈ لو گے تو 6 صفحے اور سامنے آئیں گے. اور ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لاہور شہر ہے، یہاں کتابوں کی کمی نہیں ہے. لاہور شہر میں کتابوں کی کمی نہیں ہے، جو کتاب ڈھونڈو گے مل جائے گی. ڈھونڈنے کی نیت کرو، ڈھونڈنے کی نیت کرو. اور علی کا تو معاملہ یہ ہے کہ علی کی فضیلت کے معاملے میں ڈھونڈنا شروع کرو، نیت کرو، ارادہ کرو، پھر دیکھو کیسی فضیلتیں ملتی. جتنے کتب خانے فخر کرنا چاہیے پورے پاکستان کو، پوری ملت کو. جتنے کتب خانے اور پوری ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کو، جتنے کتب خانے اس شہر میں ہیں، لاہور شہر میں، اور جتنی کتاب کی قدر یہاں کی گئی ہے اور جتنی کتابیں یہاں چھپی ہیں. میں آپ کو کوئی 5 سال 10 سال 50 سال کی بات نہیں کر رہا. یہ اس شہر کی تاریخ جب سے لکھی جائے گی تب سے اس شہر کا کتاب سے کیا رشتہ ہے یہ کبھی عرض کروں گا. کتابیں اٹھاؤ، اور کہیں کچھ نہیں ملے تو لاہور شہر کی جتنی لائبریریز ہیں، جتنے کتب خانے ہیں،
میں خود پنجاب یونیورسٹی کا مفتی تھا. کیا لیں گے؟ رہ گئی فارسی نہیں آتی تو پڑھ لو سیکھ لو، عربی نہیں آتی پڑھ لو سیکھ لو، جو نہیں آتا وہ سیکھ لو. آئے علی کے لیے کچھ تو کر لو. صلوات بھیجے محمد والے. انشاءاللہ صلوات بھیجے. آئے وہ کہ جس کو علامہ اقبال کرائے، وہ کہ جس کی مدح میں زبانیں مشغول و مصروف ہے. آئے وہ جو زندگی کاروان کا یوسف ہے. آئے وہ جو شہر محبت کا دروازہ ہے. آئے وہ جو سفینہ محبت کا نور ہے. آئے وہ جو فتح وجود و ابقا کا راز ہے. آئے وہ جس کی تفسیر قرآن کے سورے کر رہے ہیں. آئے وہ، یہ سب تو اس لیے راؤ اللہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں. آئے وہ کہ جو مصطفیٰ کی نبوت کا راز ہے. آئے وہ جس کی بدعت مصطفیٰ ہے. آئے وہ کہ جس کی وجہ سے جنت ہے. آئے وہ جس کی شان پر حیرت آئندہ پوش ہے. ہوش شدم مگر بہوشم. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہوش کھو چکا، اب سمجھے نہیں تو کچھ نہیں سمجھے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہوش کھو چکا، تو ایسا نہیں ہے. مگر بہوشم، میں ہوش میں ہوں. سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. ہاں ایک بات سن لو، اور وہ کیا؟ کوئی لسیری خاموشم. اگر تم مجھے لسیری کہو گے تو جواب نہیں دوں گا، چپ ہو جاؤں گا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ہوش کھو چکا، تو ایسا نہیں ہے. میں ہوش میں کہہ رہا ہوں. اگر تم نے مجھے لسیری کہہ دیا تو اے لسیری خاموشم، تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، پھر میں جواب نہیں دوں گا. علامہ نے بتایا ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. رہ گئی یہ بات کہ پہلا مصرع جو ہوش سے متعلق ہے تو اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. سب تو شاید اس وقت عرض کر سکوں. ایک بات تو یہ ہے کہ مدح علی ہوش ہے، بے ہوشی نہیں ہے. علی کا ذکر ہوش ہے، بدہوشی یا بے ہوشی نہیں ہے. ہوش ادراک، ہوش بصیرت، ہوش فہم و فراست، ہوش سمجھ. اسی لیے یہاں دیوانہ بھی ڈالا ہوتا ہے. یہاں دیوانہ بھی ڈالا ہوتا ہے. کسی جگہ پر دیوانے کے لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوش کھو چکا ہے.
نہیں، وہ دانا ہے یعنی سمجھدار ہے، بصیرت رکھتا ہے۔ دیوانہ تو اس لیے ہے کہ وہ محبت میں ہے، عشق میں ہے، کسی کا ہو گیا ہے۔ دیکھیے کہ میں ذرا سا بتا دوں اپنے بچوں کو کہ فارسی زبان میں دیوانے کا لفظ صرف عقل کے کھونے کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ دیوانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کا ہو گیا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی اور کا نہیں ہونا چاہتا، ایسا ہو گیا ہے کہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہتا۔ اور یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے ایک دل میں دو محبتیں نہیں جمع ہوتی، ایک دل میں دو محبتیں نہیں جمع ہوتی۔ آج کی تقریر جس منزل پر رک جائے گی کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ بتاؤ بھی نہیں لائی بتائی نے محمد و آل محمد، میں تو استعارے سمجھا رہا تھا، اسی استعارے کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ دیوانہ خود ایک استعارہ ہے۔ ابھی شام کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ نظم اور نثر کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ استعارے جب شاعری میں آتے ہیں تو معنی بدلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب معنی بدلتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر لفظ کیا معنی دے رہا ہے، اس مقام پر کیا معنی دے رہا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، معنی بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ نہ کسی کا نام سمجھ سکتا ہے نہ استعارے سمجھ سکتا ہے۔ یہ لینگویج کی، زبان کی، لسانیات کا معاملہ ہے، کسی کا نام رکھے جالے اور پھر نام بھی ایسے ہو، آج جہاں بات رکے گی، نام بھی ایسے ہو کہ کچھ ناموں کی ضمانت لی ہو کہ وہ مشتق ہوئے ہیں۔ اب استعارے کے بعد یہ دوسری گفتگو ہے ناموں کے سلسلے میں کہ وہ مشتق ہوئے ہیں۔ مشتق کیا ہے؟ ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، آپ اس لفظ سے دوسرا لفظ بنائیے اور اس کو کسی کا نام قرار دیں، تو اگر پہلے لفظ میں کوئی حقیقت ہے اور اس کی کوئی عظمت ہے تو دوسرے کی عظمت ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی میں کوئی نہیں ہے، یہ ہے لفظ تکیہ، یہ تکیہ رکھتا ہوں اور میں بچے کا نام رکھوں متقی، متقی نہیں، تقوی والا نہیں، دین تے کافی ہے تقیے سے، تو یہ متقی مشتق ہوا تقیے سے، لیکن تقیے کی اپنی کوئی عظمت ہوگی تو متقی کی عظمت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مشتق۔ جہاں نام براہ راست رکھے جاتے ہیں وہاں یہ رواج بھی گرامر میں عربی میں آیا کہ مشتق نام رکھا جائے، لیکن کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ سب سے پہلے جہاں مشتق نام کے بارے میں پتا چلا، علماء اہل سنت کیا بھی حدیثیں ہیں، علماء شیعہ کیا بھی حدیثیں ہیں کہ اولین میں جہاں مشتق نام پر بحث ہوئی وہ کیا ہے؟ اللہم انت المحمود ھذا محمد۔ یہ ہے مشتق، اللہم انت المحمود ھذا محمد، ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاندار صلوات بھیجیے۔ آج بات کو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ اللہم انت المحمود ھذا محمد، اللہم انت العلی الاعلی وھذا علی، اللہم انت فاطر السماوات والارض وھذہ فاطمہ، اللہم انت المحسن وھذا الحسن، اللہم انت قدیم الاحسان وھذا الحسین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشتقاق ہے،
یہ ناموں کا مشتق ہونا. یعنی آپ نے غور کیا کہ میں نے آپ کو 5 نام بتائے اور حدیثوں کے مطابق پانچوں کے پانچوں نام خدا کے نام سے مشتق ہے. تو یہ تو پہلے ہی دن اللہ نے بتا دیا کہ اس گھرانے میں نام اللہ کے ناموں سے مشتق رکھے گئے. اس گھرانے میں نام اللہ کے ناموں سے مشتق رکھے گئے. آج کی تقریر کا شاید یہ آخری جملہ ہو. اس گھرانے کے نام کسی کو کیا شرک کی طرف لے جائیں گے جو توحید کے ناموں سے مشتق ہے. سوچتے رہیے گا کیا کہا. جو توحید کے ناموں سے مشتق ہے اور پھر نام یا تو خدا رکھے یا رسول رکھے, یا خدا رکھے یا رسول رکھے, اور جو نام رکھے وہ رسول نے رکھے. بہت سے نام رسول نے رکھے, لیکن ایک بچہ ایسا ہے کہ ادھر ہاتھوں پہ آیا, رسول نے کہا تو مسلم ہے. یہ تو مسلم ہے. عقیل کا بیٹا آج محرم کی 3 تاریخ کوفے کے غریب اور ان کے بچوں کا تذکرہ. وہ غریب کوفہ کہ جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفے آیا تھا. اور پھر بچے بچھڑ گئے. صاحبان اولاد خدا کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. مسیب وہ جگہ کربلا سے کچھ فاصلے پر جہاں آج بچوں کی قبریں ہیں, محمد اور ابراہیم. مسیب ایک عالم ہے. اس سے پہلے کہ میں مقتل تک آؤں یہ مرحلہ بھی سنیے. ایک عالم ہے علی اکبر سیدہ, کہتے ہیں رات کا وقت ہے, سورج ڈوب چکا ہے, روضے میں چراغ روشن. یہ روضے کے قریب آئے, داخلی دروازے میں قدم رکھا. قدم رکھنا تھا کہ چراغ گل ہو گئے. روضے میں تیرگی ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. کہ جلدی سے قدم باہر نکالا, پھر چراغ روشن ہو گیا. پھر قدم رکھا, پھر چراغ ٹھنڈے ہو گئے. پھر قدم باہر نکالا, پھر روشن. کہتے 7 مرتبہ ایسا, رات کا وقت تھا, 7 مرتبہ ایسا. کہتے کہ 6 مرتبہ جب ایسا ہوا اور میں نے قدم باہر رکھا تو چراغ روشن ہو گئے. قدم دہلیز میں اندر رکھا تو چراغ گل ہو گئے. تو میں نے سوچا یقیناً کوئی بات ہے. آخری بار 7ویں بار قدم رکھا یہ جاننے کے لیے کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو کہتے جیسے ہی قدم رکھا چراغ گل ہوئے, آواز آئی سیدھے کیوں آ رہے ہو, حسین کی ماں آئی ہوئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. حسین کی ماں آئی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ بچے مسلم سے بچھڑ گئے اور مسلم نے کب کوفے والوں کو ان کے لیے پیغام دیا. وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت 9 ذی الحجہ کا وہ وقت تھا جب سورج ڈوب رہا تھا, شام ہو رہی تھی, اندھیرا ہو رہا تھا, اور ایسے میں مسلم کو دارالامارہ کے بام پہ
لے جایا جا رہا تھا، اور جب مسلم دارالامارہ کے باپ پہ لائے گئے تو وقت وہ تھا کہ ایسے میں اگلا دن عید کا ہے، کوفے کے بازار بھرے ہوئے ہیں، کوفے والے اپنے بچوں کے ساتھ عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مسلم نے اپنے قاتل بکر بن حمران سے کہا، بلول سے، کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے، تو مسلم آگے بڑھے۔ 2 کام مسلم نے کیے ہیں۔ ایک کام تو یہ کیا کہ کنارے پر آئے بام کے، اور وہاں سے دیکھا تو دیکھا بازاروں میں بڑی بھیڑ ہے، تو کوفے والوں کل تم اپنے بچوں کے ساتھ عید مناؤ گے، اگر میرے بچے کہیں مل جائے انہیں نبی کی خبر میں خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ اگر سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ عزاداروں، ایک بات یاد رکھنا، ایک جملہ میں نے کل کالی کوٹھی میں کہا تھا، ایک آپ سے کہہ رہا ہوں، مسلم وہ غریب ہے کہ کربلا میں فجر سے عصر تک پیاس میں 72 لڑے ہیں، اور مسلم وہ غریب ہے کہ کوفے کی دنگلیوں میں فجر سے عصر تک اکیلا پیاسا لڑا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو کل کہی تھی، اب دوسری بات سن لو۔ کربلا میں انصار میں سے کوئی ہو یا قربا میں سے کوئی ہو، جب بھی شہید ہو کر کوئی گرا ہے تو لاشیں پر کبھی ناصر روئے، کبھی لاشیں اٹھانے والے روئے، کوئی کسی پہ رونے والا نہ تھا تو اس پر حسین روئے، مگر مسلم اور ان کے بچوں پہ کوفے میں کوئی رونے والا نہیں۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ تمہارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو، جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ شرم سے نہ رونا، حیا سے نہ رونا۔ مسلم اور مسلم کے بچوں پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ اور پھر اگر یہ سن لیا تو یہ بھی سن لو، خدا کسی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے۔ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، اور مسلم کے لاشے میں، مسلم کے لاشے میں پاؤں میں رسیاں باندھ کر نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، مگر آج میرا جملہ سن لو۔ عید کا دن تھا، مسلم غریب کے لاشے پہ پائے اقدس میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں دوڑایا گیا، بچوں کو دے دیا گیا، اوباش بچوں کو کہ لے جاؤ اور لاشیں کو پورے کوفے میں لے کے پھرو۔ یہ تو میں وہ سنا رہا ہوں جو قتل کے بعد ہوا ہے۔ ہر سال محرم میں سنتے ہو نا کہ قتل تو دارالامارہ پہ کیا گیا تھا اور دارالامارہ سے گرایا گیا۔ شیعہ علماء میں بھی اکثریت نے یہی لکھا ہے، علماء اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن امام فتویٰ جو علماء اہل سنت میں ایک عالم ہے، انہوں نے واقعہ لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے۔ انہوں نے لکھا ہے مسلم کو چھت سے زندہ گرایا ہے۔ مسلم کو لاش چھت سے دارالامارہ کے بام سے گرایا گیا۔ اس وقت رمق حیات
آگ باقی تھی، قتل بعد میں کیا گیا، ہڈیاں استخوان چور ہو گئے، پھر لاشیں کو گلیوں میں لے جایا گیا۔ مسلم اور مسلم کے بچوں کے لاشوں میں رونے والا کوئی نہیں تھا، بچے بچھڑ چکے تھے، ملے بھی تو ایک عورت کو ملے، وہ مومنہ تھی، اپنے گھر لے گئی، مگر اس کے گھر میں پلا ہوا ایک غلام ایسا تھا کہ جو حاکم کے دربار میں تھا، اسے خبر ہو گئی، اس نے جا کے خبر کی، تو اب جو آیا تو بتاتے یہ کہتے آدھی رات کو بچوں کے حجرے میں جہاں بچے ابھی ابھی لیٹے تھے وہاں پہنچ کر اور ایسے میں آنکھ لگ گئی، تو اب جو آنکھ کھلی تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی کیا جو ہم نے دیکھا وہ تم نے دیکھا؟ ہاں دادا علی آئے تھے اور کہہ رہے جب تم نے آئے تھے اور کہہ رہے تھے میں تمہیں لے آیا ہوں۔ ایک بار وہی وقت تھا جب وہ ڈھونڈتا ہوا حارث آیا اور اس نے جو آوازیں پائی تو حجرے میں داخل ہوا۔ صاحبان اولاد نہیں پڑھتا، خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے، مگر اتنا جملہ سن لو کہ وقت قاتل کے فکرے ہیں، بازو سے پکڑ کے لائی، زلفوں سے کھینچتا ہوا لے کے چلا، آدھی رات درخت میں پال کے رکھا اور پھر جو قرآن کے گلارے لایا خنجر کھینچے تو بھائی نے بھائی کے گلے میں خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بھائی نے بھائی کے گلے پہ گلا رکھ دیا کہ پہلے مجھے قتل کر، وہ کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے دونوں کے سر اتارے، بھائی کے سامنے بھائی مارا گیا اور اس کے بعد لاشیں دریا میں پھینک دیے۔ دو جملے سن لو ہو گئی مجلس۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ کربلا میں ایک علی اصغر اور ایک آدھ کسی بچے کے سوا جتنے بچے 13 اور 15 برس تک کے قتل ہوئے وہ لڑتے ہوئے قتل ہوئے، مسلم کے لال لڑتے ہوئے قتل نہیں ہوئے، کوسفل کی طرح خنجروں سے زبان خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوس پل کی طرح خنجروں سے ذبح کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ حاکم نے یہ حکم دیا تھا کہ بچوں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ جب قاتل سر لے کے دربار میں آیا اور کہا یہ مسلم کے بچوں کے سر ہے، لا مجھے انعام دے، تو حاکم کو غصہ آیا کہ پہلے کہا تھا زندہ لاؤ، یہ قتل کر کے لایا کہ کوئی ہے جلاد کہ جو اسے لے جائے اور وہی قتل کرے؟ جلاد لے کے چلا۔ جب اس جگہ پر آیا جہاں مسلم کے بچے قتل کیے گئے تھے، اس نے زمین پہ کچھ نشان دیکھے، کہا جلاد سے کیا ہے کہ بچوں کے خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری جملہ کم و بیش 70 سے 75 کلومیٹر دور ہے، کوفے سے مسیب اتنا فاصلہ ہے۔ کبھی سوچا لاشیں تو کوفے میں دریا میں ڈالے گئے ہیں، یہ مسیب کہاں پہنچ گئے؟ آخری فکرہ مسیب اپنی زمین پہ کھیتی کر رہا تھا، کہتا ہے پہلے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنے، اب جو قریب گیا تو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ایک معذبہ، دو لاشیں، بیوی گمنام حسین کی ماں۔
بچے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام